أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق اللہ. اللہ جل شانہ نے جس طرح قرآن پاک میں حلال اور حرام چیزیں دونوں جدا جدا بیان فرما دی ہیں، ایسے ہی پہلی آسمانی کتابوں میں بھی حلال اور حرام چیزیں الگ الگ بیان کی گئی، لیکن یہودیوں کے علم والے یہاں بھی ڈنڈی مار گئے. جس طرح انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں چھپائیں، آپ کے متعلق بشارات چھپائیں، اسلام کی حقانیت پر مبنی علامات چھپائیں، ایسے ہی انہوں نے ضرورت پڑنے پر گواہی نہیں دی کہ ہماری کتاب میں فلاں چیز کو اللہ نے حلال فرمایا اور فلاں کو حرام، حق کو چھپا گئے. اس آیت شریفہ میں ایسے لوگوں کی بابت فرمایا گیا، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب. مقصد ان کا ہمیشہ ایک ہی رہا کہ جہاں سے اپنا مفاد حاصل ہو، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، جہاں سے چند ٹکے کما سکیں اور کھانا پینا چلتا رہے. حق بات کو چھپانا ہے اور لوگوں کی منشا مرضی کے مطابق انہیں بتاتے جانا ہے. لوگ کسی چیز کو حلال کروانا چاہے حلال کروا دی، حرام کروانا چاہے حرام کروا دی. فرمایا یہ لوگ حق کو چھپا کر چند روپوں کی خاطر جو کھا پی رہے ہیں، یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے. اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار. سامنے نظر آتا ہے کہ پیٹ میں رزق جا رہا ہے، حقیقت میں پیٹ میں آگ جا رہی ہے. جو شخص بھی حرام کھاتا ہے یا کھانے کو حلال چیز ہے لیکن حرام کی کمائی سے وہ خریدی گئی، فرمایا یہ شخص اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. بظاہر بڑی خوشنما، پاک صاف، اچھا ذائقہ، اچھی خوشبو، ہر چیز، لیکن حقیقت میں یہ پیٹ میں آگ جا رہی ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص بڑی ہی لذیذ غذا کھا رہا ہو، مزیدار غذا کھا رہا ہو اور اس کے اندر زہر ملا ہو. اب وہ بظاہر بڑے مزے لے لے کر کھا رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، لیکن اسے خبر نہیں کہ اس کھانے کا انجام کیا ہوگا، اس میں تو زہر ملا ہے. حرام کھانا، حرام کما کر حرام استعمال کرنا ایسے ہی ہے جیسے زہر ملا کھانا کھانا ہے. اس کے انجام سے ناواقف ہونے کی بنیاد پر لطف لے لے کر کھانا ہے. فرمایا ایسے لوگ ان کے لیے
سزا یہ ہوگی لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں فرمائیں گے، قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں فرمائیں گے، انہیں مخاطب ہی نہیں کریں گے، کسی لمحے مخاطب کریں گے بھی غصے سے، خطاب سے، عذاب دینے کے لیے رحمت والا بلانا، محبت والا بلانا انہیں نصیب نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی سزا ہے۔ ماں باپ، ان کے اندر اللہ نے شفقت و محبت رکھی ہے۔ اب اگر عقل مند باشعور اولاد ہو اور انہیں ماں باپ بلانا چھوڑ دیں تو ان کے لیے کتنی تکلیف کا باعث ہوگا، کتنی تکلیف کا باعث ہوگا کہ میرے ماں باپ وہ مجھے بلاتے ہی نہیں ہیں۔ بندے کے لیے کتنی ذلت کا مقام ہوگا، کتنی دردناک کیفیت ہوگی کہ اللہ جل شانہ اسے اس قابل ہی نہیں سمجھیں گے کہ اس سے بات کی جائے، اسے رحمت سے پکارا جائے۔ یہ حق بات کو چھپانے کی بنیاد پر ہوا اور حرام کھانے کی بنیاد پر ہوا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، پھر سزا یہ ہوگی کہ انہیں پاک صاف نہیں کیا جائے گا، مطلب ایمان سے محروم دنیا سے گئے، حرام کھاتے دنیا سے گئے تو یہ اس قابل نہیں کہ انہیں پاک صاف کیا جائے، ہمیشہ یہ اس جہنم کی آگ میں جلتے رہیں۔ ہاں اگر ایمان والا ہے، اپنی گناہوں کی بدولت، اپنی نافرمانیوں کی بدولت جہنم کے اندر چلا بھی گیا تو اسے عذاب دے کر، تکلیف میں ڈال کر، پاک صاف کر کے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ایمان کی برکات ہے۔ جیسے سونے کو آگ میں پگھلایا جاتا ہے، مقصد اسے تکلیف دینا نہیں، اس سے کھوٹ نکال کر اسے مزید چمکانا ہے، بنانا اور سنوارنا ہے۔ ایسے ایمان والا اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر جا پڑا تو اسے آگ دی جا رہی ہے تاکہ اس سے گناہوں کی نحوست ختم ہو جائے اور یہ پاک صاف ہو کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ لیکن ایمان سے محروم ہے تو پھر یہ پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ لہم عذاب علیم، ایسے لوگ جو حق کو چھپاتے رہے، ایسے لوگ جو حرام کھاتے رہے، کماتے رہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ہمیشہ اس عذاب میں رہیں گے۔ البتہ ایمان والے اپنے گناہوں سے صفائی کے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق۔